بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار آدمی، پنجابی میں کہتے ہیں ابا ابا ہی ہوندا ہے تو باپ باپ ہی ہوتا ہے۔ یہ بات آج آصف علی زرداری کے انٹرویو میں ایک بار پھر ثابت ہو گئی ہے، جنہوں نے بلاول بھٹو کے حالیہ بیانات کے اوپر اپنا جو رد عمل دیا ہے وہ بڑا ہی مدلل اور زبردست ہے کہ ٹکٹ تے پتر میں ہی دینی ہے نا۔ تو بلاول بھٹو کے بیانات کے بعد آصف زرداری کا انٹرویو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ باپ اور بیٹا خیالات کے حوالے سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں، لیکن زرداری صاحب کا انٹرویو بڑا زبردست اور مزے کا ہے، ایک سیزن پولیٹیشین کی گفتگو جس طرح کی ہونی چاہیے۔ اور زرداری صاحب نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ اگر عمران خان کو نہ نکالا جاتا تو یہ ملک برباد ہو جاتا۔ تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں عمران خان کو نکالنا غلطی نہیں تھی بلکہ پاکستان کو بچایا گیا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایک فوجی جرنیل جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ مل کر حکومت کو پرولونگ کرنا چاہتا تھا اور RO کے الیکشن کرانے کا منصوبہ تھا جو ہم نے ناکام بنا دیا ہے۔ زرداری صاحب کے انٹرویو کی کچھ تفصیلات آپ کو بتائیں گے، لیکن ایک بڑی ہی اہم خبر ہے، وہ ہے فارمیشن کمانڈر کا ایک بڑا اہم اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس کے اعلامیہ کے مطابق یہ کہا گیا کہ پاکستان میں اضطراب اور غیر یقینی کی جو صورتحال گزشتہ چند ماہ سے جاری تھی اس میں کمی آئی ہے اور امید اور اعتماد میں اضافہ نظر آیا ہے۔ غیور پاکستانی عوام پرعزم اور متحد رہے۔ جنرل عاصم منیر نے فارمیشن کمانڈر کے اجلاس میں خطاب کیا ہے اور انہوں نے فلسطین اور افغانیوں کے مسئلے پر، یعنی پاکستان سے غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے انخلاء کے حوالے سے جاری اقدامات کو پوری طرح انڈوز کیا ہے۔ اس پر کریں گے بات۔ فلسطین اور اسرائیل میں جنگ بندی ہو رہی ہے، عارضی جنگ بندی صبح 7 بجے شروع ہوگی تو قطر حکومت جو ہے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان سیز فائر کرانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ دوحہ میں پریس کانفرنس کی ہے وزارت خارجہ قطر کے ترجمان ماجد الانصاری نے، اور انہوں نے بتایا کہ جنگ بندی کے دوران حماس 50 اسرائیلیوں کو رہا کرے گا اور اس کے بدلے میں اسرائیل جو ہے وہ 150 سے زائد فلسطینیوں کو رہا کریں گے۔ تو غزہ میں جو غزہ جنگ میں وقفے میں 1 روز کی تاخیر ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جمعرات کو یہ پروسیس شروع ہونا تھا، لیکن اب یہ جمعے کو شروع ہو رہا ہے۔ تو ترجمان کے مطابق 13 یرغمالیوں کو جنگ بندی کے پہلے روز رہا کیا جائے گا۔ اسرائیل اور حماس نے یرغمال شہریوں کی فہرستیں ایکسچینج کر لی ہے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ فلسطینیوں کا قتل عام اس میں 4 روز کا وقفہ کر دیا گیا ہے، لیکن 4 روز کے بعد صورتحال پھر وہی ہوگی، بلکہ اس سے پہلے بھی جب تک یہ سیز فائر نہیں ہو رہا فلسطین کے اوپر اسرائیلی جارحیت اور مظالم جاری ہے۔ 4 روز کے بعد کیا ہوگا؟ ایک نیا قتل عام شروع ہوگا۔ تو یہ عارضی جنگ بندی جو ہے وہ فلسطینیوں کو کوئی راحت دے سکے گی اور ان کو فلسطین سے نکلنے میں مدد دے گی، یا فلسطین میں جس وقت بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے ان کو وہاں سے نکالنے میں کوئی آسانی ہو سکتی ہے۔ تو 4 روزہ عارضی جنگ بندی میں کچھ صورتحال بھی واضح طور پہ سامنے آ جائے گی کہ غزہ میں کتنی تباہی ہوئی ہے۔ ذرا یہ کہتے ہیں کہ غزہ جو ہے وہ 60% تباہ ہو چکا ہے، اس کی تمام بڑی عمارتیں اس کو گرا دیا گیا۔ تو عارضی جنگ بندی کے دوران جو ہے وہ جمعے کے روز اسرائیل کتنے فلسطینی رہا کرے گا یہ نہیں بتایا گیا، لیکن ابتدائی طور پر حماس پہلے وہ رہائی دے گا 13 یرغمالیوں کو، اور اس کے بعد پھر اسرائیل کی جانب سے یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ کب فلسطینیوں کو رہا کرتے ہیں اور کتنے فلسطینی وہ رہا کریں گے۔ آج ایک بڑا فیصلہ متوقع تھا، الیکشن کمیشن کا ایک اجلاس تھا جس نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ تحریک انصاف کو انتخابی نشان بلہ الاٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ تحریک انصاف کو انٹر پارٹی الیکشن کا حکم دیا گیا تھا، جنہوں نے انٹر پارٹی الیکشن کے بعد رپورٹ جمع کرا دی تھی، لیکن اس رپورٹ پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا۔ تو آج الیکشن کمیشن نے اس رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا اور اگلے 20 روز میں انٹر پارٹی الیکشن کرانے کا حکم دیا، اور یہ کہا کہ اگر PTI 20 روز میں انٹر پارٹی الیکشن کرانے میں ناکام رہی تو پھر ان کو انتخابی نشان بلہ نہیں دیا جائے گا۔ تو اس سے ایک بات تو ظاہر ہو رہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کیا اور انہوں نے انتخابی نشان بلہ سسٹین رکھا ہے، اور اس وقت بھی تحریک انصاف جو ہے اس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اس انتخابی نشان کو استعمال کر سکے، لیکن اگر انٹر پارٹی الیکشن نہ ہوئے تو الیکشن کمیشن انہیں آئندہ انتخابات میں بلے کے نشان پر الیکشن لڑنے سے روک سکتا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان سے تفتیش جاری ہے۔ نیب کی ٹیم نے آج بھی ان سے تفتیش کی ہے، ان کا مزید 4 روز تک احتساب اللہ نے ریمانڈ بھی دے دیا ہے۔
احتساب عدالت کے جج محمد بشیر اڈیالہ جیل میں اس کیس کی سماعت کر رہے تھے، جس میں ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب مظفر عباسی اور عمران خان کی جانب سے لطیف کھوسا پیش ہوئے۔ تو نیب کی جانب سے درخواست کی گئی کہ عمران خان سے تفتیش مکمل نہیں ہوئی تو انہیں مزید ریمانڈ درکار ہے، جس پر عدالت نے انہیں مزید 4 روز کا ریمانڈ دے دیا اور انہیں پیر 27 نومبر کو دوبارہ عدالت پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو عدالت نے نیب کو عمران خان سے تفتیش کے لیے مزید 4 روز کی اجازت دے دی ہے۔ نیب کی جو ٹیم ہے اس نے گزشتہ روز بھی 6 گھنٹے اڈیالہ جیل میں ان سے تفتیش کی تھی، اس سے پچھلے روز 5 گھنٹے تفتیش کی تھی۔ تو ہر روز تفتیش کا جو ہے دورانیہ وہ بھی بڑھ رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین سے جیل کے کانفرنس روم میں تفتیش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر ان کو رہا کر دیا گیا، لیکن رہائی کے فوراً بعد ان کو سوابی سے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ نے اسد کیسر کی ضمانت منظور کی تھی اور انہیں 3 نومبر کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر گجو خان میڈیکل کالج سوابی کے لیے طبی آلات کی خریداری میں کرپشن کرنے کا الزام ہے، جو 14 روزہ ریمانڈ پر جیل میں تھے۔ اب ان کو رہائی ملنے کے بعد دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ اس کے علاوہ سائفر کیس کی سماعت اب جوڈیشل کمپلیکس میں شروع ہو گئی ہے۔ تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم کی گئی خصوصی عدالت اس نے جوڈیشل کمپلیکس میں اس کیس کی سماعت کی ہے۔ سائفر کیس جیل سے باہر منتقل کرنے کے بعد عمران خان کو آئندہ منگل کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ منگل کو 28 نومبر بنتی ہے۔ تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم کی گئی خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین وہ اب اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ جیل میں بھی اس کی سماعت انہوں نے کی تھی، ان پر عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا پی ٹی آئی کے وکلاء نے، لیکن عدالت نے ان کو سسٹینڈ کیا ہے۔ تو اب انہوں نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی دونوں کو 28 نومبر کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کے باقاعدہ پروڈکشن آرڈر بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ تو کیا ہاں سب منگل کو عدالت سے باہر لائے جائیں گے اور جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کیے جائیں گے؟ خان صاحب جب سے گرفتار ہوئے ہیں انہیں ایک بار بھی پبلک کے سامنے یا کسی اوپن کورٹ میں پیش نہیں کیا گیا۔ پہلے وہ اٹک جیل میں قید تھے، ان سے مختلف مقدمات کی تفتیش وہاں ہوئی اور اس کے بعد اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا ان کی درخواست پر۔ تو ان کا مختلف مقدمات میں جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے۔ اب بھی سائفر کیس کا جیل کے اندر ٹرائل تھا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ ٹرائل روک دیا، لیکن نیب وہ اب بھی ان کا جیل میں ٹرائل کر لیا۔ تو ابھی ایک بڑا امپورٹنٹ مرحلہ ہے کہ عمران خان صاحب کو منگل کے روز 28 نومبر کو پیش کیا جائے گا یا نہیں، کیونکہ ان کی سیکورٹی کے بڑے ایشوز ہیں۔ امکان یہ کہ عمران خان صاحب کو پیش نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ابھی بھی سپریم کورٹ کے حکم پر عمران خان پر فرد جرم کا جو معاملہ ہے وہ التوا میں ڈالا گیا ہے، اور جب تک عمران خان کی سپریم کورٹ میں درخواست ضمانت کا فیصلہ نہیں ہوتا یہ کیس شاید آگے نہ بڑھ سکے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے 9 مئی کو فیصلہ آباد میں خفیہ ادارے کے آفس پر حملے میں ملوث ملزمان کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت سے معذرت کر لی ہے، جس کے بعد یہ بینچ ٹوٹ گیا ہے۔ یہ کیس چیف جسٹس کو بھجوا دیا گیا ہے۔ بینچ کے رکن جسٹس علی ضیاء باجوہ نے ذاتی وجوہات کی بنیاد پر کیس سننے سے معذرت کر لی ہے۔ اس کیس میں نامزد ملزمہ عالیہ حمزہ اور دیگر انہوں نے ضمانت کی درخواست کر رکھی تھی۔ تو جسٹس شورام سوروردی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ جمعرات کو بحریہ ٹاؤن کراچی کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائزہ اور بحریہ ٹاؤن کے وکیل مرگ ریاض صاحب کے سلیمان بٹ ان کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ سپریم کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ سرکاری خزانے میں جمع کرانے کی درخواست بھی خارج کر دی۔ یہ بڑا ناخوشگوار سا واقعہ تھا جو کہ سپریم کورٹ کے اندر پیش آیا۔ جسٹس اطہر ملا نے ریمارکس دیے کہ نیب پہلے اس کیس کی انکوائری کر رہا ہے، عدالت کی آبزرویشن نیب تحقیقات پر اثر انداز ہو سکتی ہے، تو نیب کو آزادانہ تحقیقات کرنے دیں۔ اس کیس میں جو درخواست گزار ہیں انہوں نے کہا تھا کہ برطانیہ سے آنے والی جو 190 ملین پاؤنڈ کی رقم ہے وہ ملک ریاض کی نہیں بلکہ عوام کی ہے، تو یہ جو عوام کا پیسہ ہے یہ سرکار کے خزانے میں جمع کرایا جائے۔ تو جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کا تعلق صرف 460 ارب روپے کی ادائیگی سے ہے، سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ جانے اور عدالت جانے۔ جسٹس اطہر ملا نے کہا کہ درخواست گزار نے معلومات دینی ہے تو نیب کو دے۔ درخواست گزار نے کہا کہ برطانیہ نے ملک ریاض کا ویزا منسوخ کر کے ان کے برطانیہ میں داخلے پر پابندی عائد کی۔ برطانیہ نے 140 ملین پاؤنڈ اور 9 بینک اکاؤنٹ منجمد کیے، اثاثوں میں 50 ملین پاؤنڈ کی جائیداد بھی شامل تھی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وہ سب کو نوٹسز کر چکے ہیں، درخواست گزار کا حق دعویٰ نہیں بنتا۔ بحریہ ٹاؤن کے وکیل نے کہا کہ مجھے قانون کے شعبے سے وابستہ ہوئے 14 سال ہو گئے، تو مجھے کچھ عزت دیں۔ سلیمان بٹ نے کہا کہ آپ 16,000 ایکڑ زمین سے متعلق دوبارہ آرڈر کریں کہ اس کا جائزہ لیا جائے۔
چیف جسٹس نے کہا ہم اور کوئی آرڈر نہیں دیں گے, آج اس کیس کو مکمل کریں گے. ہم رات تک بیٹھے ہیں, جس پر بیریا ٹاؤن کے وکیل نے کہا کہ میں مزید کھڑا نہیں رہ سکتا. تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہم آپ کو کرسی دے دیتے ہیں, آپ بیٹھ جائیں. اس پر چیف جسٹس نے عدالتی اسٹاف کو کہا کہ وہ بیریا ٹاؤن کے وکیل سلیمان بٹ کو کرسی فراہم کریں, لیکن سلیمان بٹ صاحب غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ میں کرسی پر نہیں بیٹھوں گا اور مجھے کوئی کرسی نہیں چاہیے. تو جس پر چیف جسٹس بولے کہ مجھے آپ کے اس رویے سے مایوسی ہوئی ہے. سلیمان بٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی فیصلے کو واپس کر سکتی ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ وہ نظر ثانی کے دائرہ اختیار میں ہو سکتا ہے. بیریا ٹاؤن کے وکیل نے کہا کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو عدالت خود فیصلہ واپس لے سکتی ہے. تو سلمان بٹ صاحب نے اس پر چیف جسٹس سے تکرار کرنی شروع کر دی اور بار بار انہوں نے کہا کہ آپ تو پوری بات سنتے نہیں ہیں اور آپ سے بات کرنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے, پوری بات تو سن لیں. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی شواہد نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. جب سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو قاضی فائزہ اور بیریا ٹاؤن کے وکیل سلیمان بٹ کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا. وکیل سلیمان بٹ نے چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آہستہ آواز میں بات کریں تو جواب دوں گا, مجھے یہ گوارا نہیں کہ عدالت سمیت کوئی بھی مجھ پر چلائے. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ہمیں چلانے پر مجبور کر رہے ہیں, ہم چلا نہیں رہے, تحمل سے سوال پوچھ رہے ہیں. چیف جسٹس نے کہا سینئر وکلاء کا یہ رویہ ہے تو وکالت کے شعبے پر ترس آ رہا ہے. جج پر انگلیاں اٹھانا آسان اور اپنی غلطی تسلیم کرنا سب سے مشکل کام ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ بیریا ٹاؤن نے کم زمین ملنے کا دعویٰ 2019 میں کیا تھا. درخواست کے ساتھ جو شواہد دکھا رہے ہیں وہ 2022 کے ہیں. جو نقشہ آپ دکھا رہے ہیں اس پر کسی کے دستخط ہے نہ ہی مہر. موجودہ کیس دائرہ کار سے باہر ہے. تو چیف جسٹس اور سلیمان بٹ میں کافی دیر تلخ کلامی کا سلسلہ جاری رہا. بڑی خبر فارمیشن کمانڈر کانفرنس کا ایک اجلاس ہے جس میں آج چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف منیر نے خطاب کیا اور کہا کہ ذاتی مقاصد کے لیے ملک میں مایوسی پھیلانے والوں کو عوامی حمایت سے شکست دی جائے گی. تو یہ انڈر لائن بہت بڑا جملہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ عوامی حمایت سے یعنی ووٹ کے ذریعے, عوام کی حمایت جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے ملتی ہے, تو ووٹ کے ذریعے ان لوگوں کو شکست دی جائے گی جو ذاتی مقاصد کے لیے ملک میں مایوسیاں پھیلا رہے ہیں. تو ان کا اشارہ واضح طور پر ان لوگوں کی طرف ہے جو کہ ابھی تک 9 مئی کے واقعات کو ایک معمولی واقعہ سمجھتے ہیں اور بار بار یہ تکرار کر رہے ہیں کہ جی 9 مئی کو بھول جائیں, آگے بڑھیں, حالانکہ یہ وہ واقعہ ہے جس کے اوپر فوج نے بہت بڑا سٹینڈ لیا ہوا ہے. تو آئی ایس پی آر کے مطابق 82ویں فارمیشن کمانڈر میں یہ جی ایچ کیو میں ہوئی. اس میں شرکاء نے مسلح افواج کے افسران اور جوانوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. پچھلے کافی دنوں سے پاک فوج کے بہت سے جوان جو ہے وہ مختلف آپریشن میں ان کی شہادت ہوئی ہے, تو یقینی طور پر یہ ایک بڑا میٹر آف کنسرن بھی ہے, تو ان کو خراج عقیدت پیش کرنا بنتا ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق فارمیشن کمانڈر کانفرنس کے شرکاء کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشاروں پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں, سہولت کاروں اور حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر سے ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نپٹے گی. فورم نے فلسطینیوں اور مقبوضہ کشمیر پر بھی اپنی یعنی رائے کا اظہار کیا اور آئی ایس پی آر کے مطابق فلسطینی عوام کی مکمل سفارتی اور اخلاقی حمایت کا عزم دہرایا اور یہ کہا کہ پاکستان فلسطین کے مسئلے پر 2 ریاستی حل جس کی بنیاد 1967 سے قبل کی سرحدوں پر ہے اور جس کا دارالحکومت القدس شریف ہے, اس کی مکمل حمایت کرتا ہے. پچھلے دنوں صدر پاکستان نے یہ کہا تھا کہ اس کا جو واحد حل ہے وہ ایک ریاستی ہے, تو بعد میں پھر بڑی ان کی لیدے ہوئی, سینٹ میں بھی ان کی قوالی ہوئی اور پھر انہوں نے یہ بیان واپس لیا اور بعد میں وزارت خارجہ کو دوبارہ یہ سٹیٹمنٹ دینا پڑا. تو یہ پاکستان کا پالیسی سٹیٹمنٹ ہے کہ فلسطینی مسئلے کا جو حل ہے وہ 2 ریاستی ہے. فارمیشن کمانڈر کے اندر پاکستان سے غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کے انحلا کے حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان پر اطمینان کا اظہار کیا اور اس بات کو انڈوز کیا گیا کہ یہ عمل جاری و ساری رہنا چاہیے. یہ بتایا گیا کہ اب تک 2-2.5 لاکھ جو افراد جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم تھے واپس جا چکے ہیں اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان سمگلنگ بڑے پیمانے پر اس کی یعنی روک تھام ہوئی ہے اور پاکستان سے کرنسی سمگلنگ کی بھی روک تھام ہوئی ہے اور ڈالر جو ہے وہ نیچے آیا ہے. تو آج کی کانفرنس کے بعد ایک بار پھر پی ٹی آئی والوں پر قیامت ٹوٹی ہوگی, کیونکہ یہ جو مین سٹیٹمنٹ ہے کہ ذاتی مقاصد کے لیے مایوسی پیدا کرنے والوں کو عوامی حمایت سے شکست دی جائے گی. تو میرا تو خیال ہے کہ یہ اشارہ الیکشن کی طرف ہے کہ جناب الیکشن میں دیکھیے گا کہ آپ یہ سب کا صفایا ہو جائے گا جو کہ اس وقت مایوسیاں پیدا کر رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب نے حامد میر کو انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو میں انہوں نے بہت سارے جو ہے وہ باتیں کلیئر کر دی ہیں.
ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی اس میں ان کا پورا انپٹ تھا. تو زرداری صاحب نے جو 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت ہے جس کا بوجھ بلاول بھٹو نہیں اٹھاتے, لیکن زرداری صاحب نے اس کا بوجھ اٹھانے کی کوشش کی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم عمران خان کو نہ نکالتے تو پاکستان جو آئسولیشن کی طرف بڑھا ہوا تھا وہ اور زیادہ بڑھ جاتا. انہوں نے انکشاف کیا کہ عمران خان صاحب نے یہ پلان کر رکھا تھا, بلکہ عمران خان کے ساتھ ایک جرنیل تھے, دونوں کا پلان یہ تھا کہ جلدی الیکشن کرائے جائیں, اور یہ الیکشن آر اوز کا الیکشن ہو, جس کا مطلب یہ کہ صرف ٹیلی ویژن پر رزلٹ جو ہیں وہ اناؤنس کیا جائیں, اس کا گراؤنڈ ریئلٹی سے کوئی تعلق نہ ہو. تو عمران خان صاحب کو 2028 تک کے لیے اس ملک میں جو ہے وہ اقتدار دیا جائے. تو حامد میر صاحب نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ جنرل فیض حمید تھے, تو انہوں نے اس بات سے انکار نہیں کیا, بلکہ انہوں نے کہا کہ اور کون تھا اس کے علاوہ. تو زرداری صاحب کا بھی خیال یہ کہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ تھے, اور انہوں نے عمران خان کو ایک لمبے عرصے تک کے لیے اقتدار میں رکھنے کا پروگرام بنایا ہوا تھا. اور جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا جنرل باجوہ بھی اس میں شامل تھے, تو انہوں نے کہا فوج کے اندر مختلف گروپ ہوتے ہیں اور مختلف سوچ ہوتی ہے, سب کی سوچ نہیں ملتی, لیکن جو سوچ جنرل باجوہ کی یا جنرل فیض حمید کی تھی وہ الگ سوچ تھی, تو باقی لوگ اس سے اتفاق نہیں کرتے تھے. اور جنرل باجوہ شاید وہ سوچ نہیں رکھتے تھے جو کہ جنرل فیض حمید کی تھی. جنرل فیض حمید پی ٹی آئی کے بہت بڑے سپورٹر تھے, اور وہ سارے معاملات کو لے کر چلتے تھے. 16 ماہ کی حکومت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ تجربہ کافی مشکل رہا, اور مشکل وہ کہتے ہیں کہ کچھ فیصلے ہم چاہتے تھے کہ ہو جائے اکانومی کے حوالے سے, لیکن وہ شہباز شریف صاحب نہیں مانے. انہوں نے بتایا کہ 2 ارب کی شوگر پڑی ہوئی تھی, تو اجازت نہیں دی گئی کہ اس کو باہر بھیجا جائے, فروخت کیا جائے, تو بعد میں وہ اسمگلنگ ہو گئی, اس سے ہمیں $2 ارب کا فائدہ ہو سکتا تھا. پھر خوردنی تیل پر پابندی لگا دی گئی. تجارت کی وزارت ہمارے پاس تھی, لیکن کنٹرول جو ہے وہ ظاہر ہے حکومت یا کابینہ کا تھا, یعنی پالیسی میٹر کے اوپر اختلاف ہوا. اور دوسرا انہوں نے بلاول بھٹو کے حوالے سے, چونکہ آج کل بڑی کنٹروورسی چل رہی ہے, بلاول صاحب روز کہتے ہیں کہ جن بوڑھے بابے نے انہوں کڈو. جب محترم بینظیر بھٹو نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا وطن واپسی کے بعد, ضیاء الحق کے اقتدار کا خاتمہ ہوا ایک حادثے کے نتیجے میں, اور وہ وطن واپس آئی, تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ پارٹی سے بابوں کی چھٹی کرا دیں گی. اس وقت تو چونکہ ان کا موقف یہ تھا کہ جو ضیاء الحق کا دور حکومت رہا ہے, اس دوران پیپلز پارٹی کے کسی سینئر سیاستدان نے, یا جو سو کالڈ بہت سینئر بزرگ سیاستدان ہیں, انہوں نے ضیاء الحق کو اقتدار سے نکالنے میں کوئی جدوجہد نہیں کی. تو ان کا تو ایک موقف ٹھیک تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ پارٹی کو نئے خون کی ضرورت ہے, اور ہر پارٹی جو ہے وہ ینگسٹر کو کیچ کرتی ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر 60% یوتھ کی پاپولیشن ہے, اور ہر پارٹی یوتھ کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو بلاول بھٹو بھی آج کل یہی کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں نہیں بابیاں کڈو اور یوتھ کو لے کر آئے. تو ان کے ابا جی کہتے ہیں کہ بھائی بلاول بھٹو تو ابھی انٹرینڈ ہے, ابھی اس نے بہت کچھ سیکھنا ہے. یہ انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ابھی وہ ٹرینڈ نہیں ہے. سیاست میں ہوں, پھر ابھی بلاول پوری طرح سے ٹرینڈ نہیں ہوا, اس کو بھی ٹرینڈ کر رہے ہیں. بلاول ابھی تک ٹرینڈ نہیں ہے. اچھا, He'll take time. You will take time. چلے میں بلاول صاحب کے معاملے پہ تھوڑی دیر بعد آؤں گا, کیونکہ میرا تو خیال ہے کہ وہ بڑا ٹرینڈ ہے, بڑا ٹیلنٹڈ ہے, مجھ سے ٹیلنٹڈ ہے, مجھ سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہے, ہی از بیٹر اسپوکن دین می, مگر ایکسپیرئنس از ایکسپیرئنس. اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹکٹ تو میں نہیں دینے نا, بلاول بھٹو کو بھی ٹکٹ میں نے دینا, تو پارٹی میں ٹکٹ میں دیتا ہوں. تو زرداری صاحب نے بتا دیا کہ بلاول بھٹو جتنی مرضی تقریریں کر لیں, جتنا مرضی بھاشن جاڑ لیں, ایک تو انہوں نے کبھی اپنے والد کی رائے سے اتفاق نہیں کرنا, اور یہ ان کی بات حقیقت پر مبنی ہے کہ آج کل جو نئی جنریشن ہے وہ اپنے والدین کو یہ باور کراتی ہے کہ جی آپ کو کچھ نہیں پتا. وہ کہتے ہیں کہ بلاول اگر بزنس میں بھی ہوتا تب بھی یہ کہتا ہے کہ پاپا آپ کو کچھ نہیں پتا, اب وہ سیاست میں ہے تب بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں پتا. تو یہ ایک نوجوانوں کی جو فطرت ہے, یہ اس کا تقاضا ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے اس کو اگنور موڈ پہ لگا دیا کہ بلاول بھٹو جو کہتے ہیں ان کو کہنے دیں, اگر میں روکوں گا تو کہے گا جی میں سیاست نہیں کرتا. تو بلاول بھٹو کے حوالے سے آصف زرداری نے بڑی کلیئر پوزیشن لے لی ہے کہ جو فیصلے ہونے ہیں پارٹی کے انہوں نے کرنے ہیں, اور ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ مجھے سب باتیں کر دیتے ہیں کیونکہ میں جمہوریہ آدمی ہوں, میاں صاحب سے لوگ ڈرتے ہیں, نواز شریف کے سامنے کوئی بولتا نہیں, اور میرے ساتھ تو سارے پارٹی کے لوگ بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ میں ذرا باتیں سن لیتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ وہ شہباز شریف سے بڑے متاثر رہے ہیں, لیکن
ان کی توقعات پوری نہیں ہوئی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اب میری چونکہ سیاست مجبوری ہے, مجھے بینظیر بھٹو پارٹی سونپ گئی تو مجھے سیاست کرنی پڑتی ہے. بلاول مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے, پڑھا لکھا ہے, لیکن نوجوان نسل ہے, ان کی اپنی سوچ ہے, تو ان کو روکا نہیں جا سکتا. تو یہ انہوں نے کافی کھل کر باتیں کی ہیں اور بڑے ہی اہم موضوعات باتیں کی ہیں. جو مین سیاسی بات انہوں نے کی, انہوں نے کہا کہ کوئی بھی جماعت 172 سیٹیں نہیں لے سکتی. اور ماضی میں ان کے اوپر بڑے دباؤ ڈالے گئے جب ان کو کہا گیا کہ ایک طرف کہا گیا کہ ملک چھوڑ دے اور دوسری طرف کہا گیا کہ پی ٹی آئی سے اتحاد کر لے. تو انہوں نے کہا اب بھی صورتحال یہی کہ 172 سیٹیں لینا آسان نہیں ہے. نہ مسلم لیگ نون لے سکتی ہے, نہ مولانا یعنی JUI لے سکتی ہے, نہ کوئی اور جماعت لے سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آئندہ بھی آنے والے وقت میں یعنی جو بھی حکومت بنے گی وہ مخلوط حکومت بنے گی, اور ضروری نہیں کہ یہ نون لیگ کی حکومت ہو. تو وہ کہتے ہیں ہم بھی آ سکتے ہیں, تو یہ تو نمبر گیم ہے, ہم لوگوں کو ساتھ ملا کے بنا سکتے ہیں حکومت. اور پھر جب ہم نے پچھلی حکومت تھی ان کی پارلیمنٹ میں اکثریت تھی, تو ہم نے ان کو جو انٹرم پیریڈ آیا تھا 16 ماہ کا, ہم نے ان کو وزارت عظمیٰ دے دی. اب ہمارا حق بنتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے ووٹ لے جائیں کہ ہم لوگوں کو ملا کر حکومت بنائے. تو انہوں نے کافی یعنی کھل کے باتیں کی ہیں اور کچھ پالیسیز کے اوپر بھی انہوں نے اپنے کنسرن شو کیے. تو زرداری صاحب کا انٹرویو بڑا طویل ہے, اور لیکن اس میں جو مین باتیں میں نے آپ کو بتا دی کہ انہوں نے جنرل فیض حمید کو ایکیوز قرار دیا ہے کہ جو کردہ سی فیض حمید کردہ سی, اور یہ ساری باتیں کھل کے سامنے آ چکی ہیں. عمران خان ہمیشہ ڈینائی کرتے رہے, وہ کہتے ہیں کہ میں تو جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنانا چاہتا ہی نہیں تھا, میری کوئی خواہش ہی نہیں تھی اور مجھ سے کبھی کہا نہیں. اور حالانکہ اس مسئلے پہ انہوں نے فوج کے ساتھ یعنی اپنے اختلافات بھی پیدا کر لیے. وہ DI سے جنرل فیض حمید کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے تھے, تو وجہ یہی تھی کہ ان کو پتا تھا یہ تبدیل ہو گئے تو پھر میری حکومت گئی. اور ایسا ہی ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے ان کو DGI سے کے عہدے سے ہٹایا اور پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی. تو اس لیے جنرل باجوہ کا جو کردار ہے نا اس حوالے سے وہ تھوڑا الگ ہے, اور جنرل فیض حمید کا کردار بہت الگ ہے. جنرل فیض حمید جو ہے وہ زیادہ کلوز پائے جاتے ہیں عمران خان کے, لیکن عمران خان صاحب وہ ہے جو کہ کبھی کسی کا احسان اپنے سر پہ رکھتے نہیں ہیں. تو انہوں نے 2 دن پہلے ان کے چہیتے زلفی بخاری نے یہ انٹرویو دیا نا کہ ہمیں تو مروانے والا جنرل فیض حمید تھا. تو جنرل فیض حمید جو ہے اس وقت رولنگ سٹون بنے ہوئے ہیں, یعنی جس جماعت کا دل چاہتا ہے وہ انہیں اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیتی ہے. انہیں پتا ہے کہ سارا کچھ جو کیتا ہے این نے کیتا ہے. کرندہ جنرل فیض حمید کرندہ. اب جنرل فیض حمید کے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک ہوگا, لیکن وہ ان کے لگتا ہی ہے کہ دن بہت ہی برے آئے ہوئے ہیں, کیونکہ ایک وہ دھرنا کمیشن بنا ہوا فیض آباد دھرنا کمیشن, اس کی بھی بڑی تیزی سے کام شروع ہو گیا ہے. اس میں ایک اور ممبر کا اضافہ کر دیا گیا, پہلے 3 ممبر تھے اب 4 ہو گئے ہیں. اور ڈپٹی سیکرٹری وزارت داخلہ ایاز صاحب کو اس کا 4تھا ممبر بنا دیا گیا ہے. اس میں پہلے 3 ممبر تھے جن میں سابق IG اختر شاہ ہے, سابق IG طاہر عالم ہے, اور ایک اور بیوروکریٹ خوشحال خان صاحب اس میں شامل ہے. طاہر عالم صاحب کی فیملی میں کوئی پرابلم ہے, ان کی شاید والدہ بیمار ہیں یا فیملی میں کوئی اور پرابلم ہے, تو وہ ابھی تک کسی بھی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے. تو اس لیے ممبر میں ایک اور رکن کا اضافہ کر دیا گیا ہے. اور اس کمیشن نے تمام یعنی اس دھرنا کیس کی جو فوٹیجز ہیں پیمرا سے وہ منگا لیا ہے اور ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے. اور اگلے مرحلے میں یہ جو ہے ان لوگوں کو بھی کال اپ کر سکتا ہے جن کے اس کیس میں نام ہیں, ان میں ثاقب نثار, فیض حمید اور جنرل باجوہ کے نام بھی شامل ہو سکتے ہیں. تو اس لیے جنرل فیض حمید کا جو ہے نا برا وقت وہ چل رہا ہے. ویسے عمران خان صاحب کا بھی چل رہا ہے, لیکن جنرل فیض حمید کا بھی ان کے ساتھ ساتھ برا وقت جو ہے وہ شروع ہوا چاہتا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے بلاگ میں. اپنے گردنوں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.